بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاغوتی دنیا، عمران سیریز۔ ٹائیگر کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھیلی ہوئی تھیں اور وہ منہ بنائے اس طرح کھڑا تھا جیسے اس کے جسم سے توانائی اچانک غائب ہو گئی ہو۔ عمران اسے اس بے رحمانہ انداز میں ڈانٹ کر بغیر مڑ کر دیکھے ہوٹل کے اندر جا چکا تھا۔ چند لمحوں بعد ٹائیگر نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور پھر وہ ہوٹل کے اندر پہنچ گیا۔ ہوٹل کا عملہ اس سے بہت اچھی طرح واقف تھا، اس لیے ٹائیگر اس کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا جہاں ہوٹل میں رہائشی کمروں کی بکنگ کی جاتی تھی۔ ہیلو دانش، ٹائیگر نے کاؤنٹر پر موجود ایک نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا۔ اوہ ہیلو ٹائیگر صاحب، آپ، کوئی خاص بات؟ دانش نے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ ٹائیگر کا بظاہر اس کاؤنٹر سے کوئی تعلق نہ بنتا تھا۔ ظاہر ہے ٹائیگر نے یہاں کوئی رہائشی کمرہ تو الاٹ نہ کرانا تھا۔ عمران صاحب کو جانتے ہو؟ ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیوں؟ انہیں کون نہیں جانتا؟ دانش نے کہا۔ یہاں ان کا کوئی مہمان ٹھہرا ہوا ہے اور عمران صاحب اس سے ملنے گئے ہیں۔ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مہمان کون ہے اور کس کمرے میں رہائش پذیر ہے، ٹائیگر نے کہا تو دانش نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اس نے یک بعد دیگرے 2 نمبر پریس کر دیے۔ فرنٹ کاؤنٹر سے بول رہا ہوں دانش، چیف ویٹر سلامت کو میرے پاس بھیجو، دانش نے کہا اور پھر دوسری طرف سے بات سن کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد ایک ادھیڑ عمر ویٹر وہاں آ گیا۔ اس نے ٹائیگر اور دانش دونوں کو سلام کیا۔ سلامت، عمران صاحب کو تم جانتے ہو، پچھلے سال بھی انہوں نے تمہاری بیماری کا علاج کرایا تھا، دانش نے سلامت سے کہا۔ ہاں، انہیں کون بھول سکتا ہے، وہ تو انسانی روپ میں فرشتہ ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ سلامت نے کہا۔ یہاں کسی کمرے میں ان کا مہمان ہے اور وہ اس سے ملنے کے لیے آئے ہیں اور ٹائیگر صاحب نے ان سے انتہائی ضروری ملنا ہے، دانش نے کہا۔ میں بھی معلوم کر کے آتا ہوں، سلامت نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا واپس چلا گیا۔ یہ کہاں سے معلوم کرے گا؟ ٹائیگر نے دانش سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ ہر منزل پر ایک ویٹر کی خصوصی ڈیوٹی ہوتی ہے، یہ لوگ بے حد تیز ہوتے ہیں اور اس منزل پر نہ صرف رہنے والوں بلکہ ان کے پاس آنے جانے والوں کو بھی یہ اچھی طرح جانتے ہیں، اور عمران صاحب کو تو یہ سب جانتے ہیں، دانش نے کہا تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد سلامت واپس آ گیا۔ عمران صاحب کی مہمان تیسری منزل کے کمرہ نمبر 318 میں رہائش پذیر ہے اور عمران صاحب بھی اس وقت وہیں ہیں، سلامت نے واپس آ کر آہستہ سے کہا۔ کیا مہمان خاتون ہے؟ کون ہے یہ؟ ٹائیگر نے دانش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو دانش نے سامنے موجود کمپیوٹر کے کی بورڈ پر انگلیاں چلانا شروع کر دی۔ آران کی خاتون ہیں اور سیاحت کے لیے پاکیشیا آئی ہیں، نام یورشیا ہے، دانش نے چند لمحوں بعد کمپیوٹر کی اسکرین پر ڈسپلے ہونے والی تحریر پڑھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، شکریہ، ٹائیگر نے کہا اور وہ واپس مڑ گیا۔ یورشیا اس کے لیے نیا نام تھا، لیکن بہرحال اب ایسی بات بھی نہ تھی کہ ٹائیگر عمران یا اس کی مہمان کے پیچھے بھاگتا رہتا۔ اسے صرف تجسس تھا کہ عمران نے جس مہمان کا کہا ہے اور جس کے لیے اس نے ٹائیگر سے سخت لہجے میں بات کرتے ہوئے اسے ڈانٹ دیا تھا، وہ کون ہے۔ ٹائیگر نے ڈائننگ ہال کا رخ کیا کیونکہ وہ یہاں کھانا کھانے ہی آیا تھا۔ ڈائننگ ہال کی طرف جاتے ہوئے اس کی نظریں لفٹ پر پڑی تو وہ تیزی سے ایک ستون کی اوٹ میں ہو گیا، کیونکہ لفٹ سے عمران اور اس کے ساتھ ہی ایک انتہائی خوبصورت اور نوجوان لڑکی باہر آئے تھے اور ان دونوں کا رخ بیرونی گیٹ کی طرف تھا۔ ٹائیگر اس لیے ستون کی اوٹ میں ہو گیا تھا کہ وہ دوبارہ عمران کے سامنے نہ آنا چاہتا تھا، تاکہ عمران یہ نہ سمجھ لے کہ ٹائیگر اس کی ٹو لگاتا پھر رہا ہے۔ عمران اور وہ لڑکی جس کا نام کاؤنٹر بوائے نے یورشیا بتایا تھا اس کے قریب سے ہو کر گزر گئے، لیکن ٹائیگر اس وقت تک وہیں رکا رہا جب تک وہ دونوں گیٹ سے باہر نہ چلے گئے۔ پھر آگے بڑھ کر ٹائیگر ڈائننگ ہال میں جا کر ایک خالی میز پر بیٹھ گیا۔ اسے مینیو اٹھا کر ویٹر کو لنچ کا آرڈر لکھوایا اور مینیو واپس رکھ دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ آرڈر سرو ہوتا، ایک ادھیڑ عمر عورت اس کی میز کے قریب رک گئی۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ ادھیڑ عمر عورت نے مسکراتے ہوئے ٹائیگر سے کہا۔ جی تشریف رکھیں، ٹائیگر نے کہا تو ادھیڑ عمر عورت شکریہ ادا کر کے میز کی دوسری طرف موجود کرسی پر بیٹھ گئی۔ میرا نام جہاں آرا خورشید ہے، آپ مجھے مسز خورشید بھی کہہ سکتے ہیں۔ میرے شوہر خورشید زماں کی خورشید نام کی ایک ٹیکسٹائل مل ہے، اس عورت نے باقاعدہ اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ میرا نام رضوان ہے اور میں بھی چھوٹا موٹا بزنس کرتا ہوں، ٹائیگر نے جواب دیا
اور اسی لمحے ویٹر ٹرالی دھکیلتا ہوا قریب آ رکا۔ لیڈی صاحبہ سے آرڈر لو اور کھانا لے آؤ، لیکن ذرا جلدی، ہم اکٹھے ہی کھائیں گے، ٹائیگر نے ویٹر سے مخاطب ہو کر کہا۔ بہتر جناب، ویٹر نے کھانے کے برتن میز پر لگاتے ہوئے کہا۔ جہاں آرا خورشید نے مینیو اٹھایا اور ویٹر کو آرڈر لکھوا دیا۔ آپ کھانا کھائیں، میں بعد میں کھا لوں گی، جہاں آرا خورشید نے کہا۔ کوئی بات نہیں مسز خورشید، ابھی آرڈر سرو ہو جائے گا تو اکٹھے ہی کھا لیں گے، ٹائیگر نے کہا، اور جہاں آرا خورشید نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ویٹر نے کھانا لگا دیا اور پھر ان دونوں نے اکٹھے کھانا کھایا۔ کھانا کھا کر ٹائیگر نے کافی کا آرڈر دیا اور خود اٹھ کر واش بیسن کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ اس کی عادت تھی کہ کھانا کھانے کے بعد وہ لازماً ہاتھ دھویا کرتا تھا۔ آپ نے اپنا تعارف ادھورا کرایا ہے، شاید یہ سوچ کر کہ آپ کا معروف نام مجھے اچھا نہیں لگے گا، جہاں آرا خورشید نے کافی کا سپ لیتے ہوئے مسکرا کر کہا تو ٹائیگر بے اختیار چونک پڑا۔ آپ مجھے پہلے سے جانتی ہیں؟ ٹائیگر نے حیران ہو کر کہا۔ نہیں، میری تو آپ سے پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے۔ میں شان نگر میں رہتی ہوں اور یہاں دارالحکومت تو کبھی کبھار ہی آنا ہوتا ہے۔ خورشید ٹیکسٹائل مل شان نگر میں ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ کا معروف نام ٹائیگر ہے، اور یہ مت پوچھیں کہ مجھے یہ کیسے معلوم ہے۔ جہاں آرا خورشید نے مسکراتے ہوئے کہا تو ٹائیگر کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ لیکن آپ کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ کیا ٹائیگر کا لفظ میرے ماتھے پر لکھا ہوا ہے؟ ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو جہاں آرا خورشید بے اختیار ہنس پڑی۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، نام واقعی آدمی کی پیشانی پر لکھا ہوتا ہے، بشرط یہ کہ کوئی پڑھنے والا ہو۔ بہرحال اب مجھے اجازت دیں، بل میں ادا کروں گی، جہاں آرا خورشید نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اوہ نہیں مسز خورشید، میں یہاں پہلے سے موجود تھا، یہ میرا حق ہے، پلیز آپ اصرار نہیں کریں گی، ٹائیگر نے بڑے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ اچھا، آپ اصرار کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن پھر مجھے آپ کو اس کے معاوضے میں کچھ اور دینا پڑے گا، جہاں آرا خورشید نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو ٹائیگر حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی سمجھ میں جہاں آرا خورشید کی بات نہ آئی تھی۔ مسٹر ٹائیگر، تمہارا استاد علی عمران طاغوتی طاقتوں کا ٹارگٹ بنا ہوا ہے۔ طاغوتی طاقتیں شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں جو انسانوں کو گمراہ کرتی ہیں۔ تمہارے استاد علی عمران کے ساتھ ابھی ہوٹل سے جانے والی آرانی لڑکی دراصل بہت طاقتور طاغوتی طاقت ہے۔ اس نے آج تمہارے استاد کو گمراہ کرنے اور راہ راست سے ہٹانے کے لیے بڑا خوفناک وار کرنا ہے، لیکن کم از کم آج وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے گی، لیکن وہ مسلسل ایسا کرتی رہے گی۔ تمہارا استاد بہت صاحب کردار آدمی ہے، لیکن اگر 1% لغزش بھی ہوئی تو علی عمران ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گناہ کی تحت الصدا میں جا گرے گا۔ بس میں اتنا ہی بتا سکتی ہوں، اور پلیز مجھ سے مزید کوئی بات نہ پوچھیں۔ تھینک یو، جہاں آرا خورشید نے کہا اور اٹھ کر تیز تیز قدم اٹھاتی ڈائننگ ہال کے دروازے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ ٹائیگر حیرت سے بت بنا اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ پھر اس نے بے اختیار جھرجھری لی اور اسے ہوش آیا تو وہ اٹھ کر تیزی سے باہر کی طرف بڑھا، لیکن پھر ہوٹل کے اندر اور باہر اس نے جہاں آرا خورشید کو تلاش کیا، لیکن وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ ٹائیگر نے واپس آ کر بل کی ادائیگی کی۔ اسے پہلے جاتے ہوئے اس لیے نہ ٹوکا گیا تھا کہ وہاں سب اس سے اچھی طرح واقف تھے۔ بل ادا کر کے ٹائیگر واپس جانے کے لیے باہر کی طرف مڑا ہی تھا کہ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ اگر یہ لڑکی بقول اس عورت کے کوئی شیطانی طاقت ہے تو اس کے کمرے کی تلاشی لینا چاہیے، شاید وہاں سے کوئی ایسی چیز اس کے ہاتھ لگ جائے جس سے وہ کسی نتیجے پر پہنچ سکے، کیونکہ اس کا ذہن جہاں آرا خورشید کی بات کو تسلیم کرنے اور نہ کرنے کے درمیان لٹک رہا تھا۔ اس نے لڑکی کو خود دیکھا تھا، وہ عام سی لڑکی تھی، اس میں ایسی کوئی خاص بات اسے نظر نہ آئی تھی جس سے وہ اسے کوئی طاقت سمجھتا۔ پھر اسے معلوم تھا کہ عمران خود بھی ایسی طاقتوں کو پہچان لیتا ہے، لیکن جہاں آرا خورشید نے پہلے اس کا نام ٹائیگر بتا کر اسے اپنے کسی علم کا قائل کر لیا تھا، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے منہ سے اس نے اس کا نام سن لیا ہو اور اس طرح اس نے اپنے علم کا روپ ٹائیگر پر ڈالنے کی کوشش کی ہو، لیکن پھر وہ واپس مڑتے مڑتے رک گیا۔ اسے خیال آ گیا تھا کہ کسی لڑکی کے کمرے میں ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے جس سے معلوم ہو سکے کہ وہ انسان ہے یا کوئی شیطانی طاقت، اور اس کے ساتھ ہی اسے اچانک جوزف کا خیال آیا تو وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ اسے معلوم تھا کہ جوزف ایسی طاقتوں کو فوراً سونگھ لیتا ہے، چنانچہ اس نے جوزف کو یہاں کال کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر وہ کاؤنٹر کے ساتھ بنے ہوئے فون کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ یہ علیحدہ کمرہ تھا
جسے ساؤنڈ پروف بنایا گیا تھا۔ اس وقت یہ کمرہ خالی تھا، اس لیے ٹائیگر نے اندر داخل ہو کر شیشے کا بنا ہوا دروازہ بند کر دیا اور پھر کرسی پر بیٹھ کر اس نے ریسیور اٹھایا اور رانا ہاؤس کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ رانا ہاؤس رابطہ ہوتے ہی دوسری طرف سے جوزف کی آواز سنائی دی۔ جوزف، میں ٹائیگر بول رہا ہوں، ہوٹل ہالیڈے سے۔ تم فوراً یہاں میرے پاس آ جاؤ، عمران صاحب کے سلسلے میں ایک انتہائی ضروری کام ہے۔ ٹائیگر نے کہا۔ باس کے بارے میں کام؟ کیا کام ہے؟ جوزف نے چونک کر پوچھا۔ فون پر بتانے والی بات نہیں ہے، تم آ جاؤ، پھر تفصیل سے بات ہوگی، ٹائیگر نے کہا۔ اچھا، آ رہا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو ٹائیگر نے بھی ریسیور رکھ دیا اور پھر اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ عمران کا نام درمیان میں آنے سے اب جوزف جلد از جلد یہاں پہنچ جائے گا، ورنہ شاید وہ رانا ہاؤس چھوڑ کر آنے سے انکار کر دیتا۔ ٹائیگر ہال میں ہی ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ویٹر نے اس سے آرڈر کے بارے میں پوچھا تو ٹائیگر نے منع کر دیا اور ویٹر سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی جوزف ہال میں داخل ہوا تو ٹائیگر نے ہاتھ اٹھا کر اسے اشارہ کیا تو وہ تیزی سے اس کی میز کی طرف بڑھا جس پر ٹائیگر موجود تھا۔ ٹائیگر نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا۔ تم کیا پیو گے؟ ٹائیگر نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ چھوڑیں اس تکلف کو، آپ مجھے بتائیں کہ باس کے بارے میں کیا بات کرنا چاہتے ہیں، جوزف نے بے چین لہجے میں کہا تو ٹائیگر نے اسے ساری تفصیل بتا دی۔ اوہ اوہ، کہاں ہے اس کا کمرہ؟ مجھے لے چلو وہاں، جلدی، جوزف نے اور زیادہ بے چین ہوتے ہوئے کہا تو ٹائیگر اٹھ کھڑا ہوا۔ جوزف بھی اٹھا اور پھر وہ دونوں لفٹ کی طرف بڑھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ تیسری منزل پر موجود تھے۔ کمرہ نمبر 318 کا دروازہ لاک تھا، جبکہ سائڈ پلیٹ پر یوشیا کا نام لکھا ہوا تھا۔ ٹائیگر نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر جیب میں موجود ایک مڑی ہوئی تار نکالی۔ اس نے اسے کی ہول میں ڈالا اور تیزی سے دائیں بائیں گھمانے لگا۔ جوزف اس کے پیچھے اس انداز میں کھڑا تھا کہ کوئی چیک نہ کر سکے کہ ٹائیگر کیا کر رہا ہے، اور چند لمحوں بعد ہی کٹاک کی آواز سنائی دی تو ٹائیگر نے تار نکال لی اور جیب میں ڈال کر اس نے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی جوزف ٹائیگر کو دھکیلتا ہوا تیزی سے اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ٹائیگر بھی اندر داخل ہوا۔ یہاں شیطانی طاقت کی مخصوص بو ہے، یہاں شیطانی طاقت رہتی ہے۔ اب پتہ نہیں کہ وہ یہاں رہنے والی لڑکی کے روپ میں ہے یا بغیر ظاہر ہوئے یہاں رہ رہی ہے، جوزف نے چند لمحوں بعد تیز لہجے میں کہا۔ یہ کیسے معلوم ہوگا؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ مجھے بدروحوں کے عامل وچ ڈاکٹر مراشی سے معلوم کرنا پڑے گا، آؤ میرے ساتھ، جوزف نے واپس مڑتے ہوئے کہا، اور چند لمحوں بعد وہ دونوں کمرے سے باہر آ چکے تھے۔ ٹائیگر نے ہینڈل کو جھٹکا دیا تو دروازہ دوبارہ لاک ہو گیا۔ تم کار پر آئے ہوگے؟ جوزف نے نیچے ہال میں پہنچ کر کہا۔ ہاں، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ٹائیگر نے جواب دیا۔ میں نے اس لیے پوچھا ہے کہ تم میرے ساتھ چلنا چاہو تو میرے ساتھ چلو، جوزف نے کہا۔ نہیں، میں اپنی کار میں آ رہا ہوں، ٹائیگر نے کہا تو جوزف نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹائیگر رانا ہاؤس پہنچ گیا۔ پھاٹک جوانا نے کھولا تھا۔ جوزف پہنچا ہے یا نہیں؟ ٹائیگر نے کار کو مخصوص جگہ روک کر نیچے اتر کر اپنی طرف آتے ہوئے جوانا سے پوچھا۔ وہ مجھے کہہ کر کہ ٹائیگر آ رہا ہے پھاٹک کھول دینا، خود تیزی سے اپنے کمرے میں چلا گیا ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ پہلے تم نے فون کر کے جوزف کو کال کیا تھا، جوانا نے کہا تو ٹائیگر نے اسے مختصر طور پر سب کچھ بتا دیا تو جوانا کے چہرے پر بھی قدرے پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ ماسٹر ایک بار پھر کسی شیطانی معاملے میں ملوث ہو رہا ہے یا کیا جا رہا ہے۔ ویسے ماسٹر کو خود تو ایسی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، جوانا نے برآمدے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، جہاں 4-5 کرسیاں موجود تھیں۔ ہاں، یہی بات تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ویسے باس نے جس لہجے اور انداز میں مجھے جواب دیا ہے وہ میرے لیے بالکل اجنبی تھا، اس لیے میں پریشان ہو گیا تھا۔ پھر اس عورت نے ایسی باتیں کر دی جس سے پریشانی بڑھ گئی، اور اب جوزف کہہ رہا ہے کہ کمرے میں کسی شیطانی طاقت کی بو موجود ہے، ٹائیگر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اب جوزف شاید کسی وچ ڈاکٹر سے معلوم کر رہا ہوگا، جوانا نے کہا۔ ہاں، اس نے کہا ہے کہ وچ ڈاکٹر مراشی بدروحوں کا عامل ہے، وہ بتا سکتا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ ویسے جب تک میں ایکریمیا میں تھا میرے تصور میں بھی یہ باتیں نہ تھیں، یہاں آ کر ایسے تجربات ہوئے ہیں کہ بعض اوقات مجھے اپنے آپ پر بھی شک ہونے لگ جاتا ہے، جوانا نے کہا۔ شیطان اور اس کی ذریات تو ہر جگہ موجود ہیں، صرف مشرق میں ہی نہیں ہوتی، مغرب میں بھی ہوتی ہیں، لیکن مغرب کے لوگ چونکہ روحانیت کے بجائے مادیت کو ترجیح دیتے ہیں، اس لیے وہاں ان باتوں کو کھل کر سامنے آنے کا موقع نہیں ملتا۔
टाइगर ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन एक बात बताओ कि आखिर ये सब कुछ बार बार मास्टर के साथ ही क्यों पेश आता है? जोआना ने कहा, इसलिए कि बॉस जैसा हम आहंग आदमी और दुनिया में कोई नहीं है। टाइगर ने जवाब दिया तो जोआना बेख्तियार चौंक पड़ा। इसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। हम आहंग? क्या मतलब? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। जोआना ने कहा, बॉस में बेपनाह जहानत है। बॉस में बर वक्त फैसला करने की कुवत है। बॉस जिस्मानी तौर पर भी फिट और इंतहाई मुस्तैद आदमी है। बॉस शिकस्त का तसव्वुर भी नहीं रखता, इसलिए किसी भी मामले में पीछे हटना इसकी सरिश्त में नहीं। बॉस नरम दिल, रहम दिल और फयाज तबीयत का मालिक है। दोस्तों के लिए बॉस मेहरबान दोस्त और दुश्मनों के लिए खौफनाक दुश्मन साबित होता है। बॉस गलती करे तो फौरन इसका एतराफ़ करके अपने आप को बदल लेता है। गलती पर कभी इसरार नहीं करता। बॉस नेक तबा और सलीमुल फितरत है। रोशनी की बड़ी बड़ी कुव्वतें इसे पसंद करती हैं। ये तमाम खूबियाँ किसी एक इंसान में इकट्ठी होना बेहद मुश्किल होता है। फिर बॉस तकब्बुर बिल्कुल नहीं करता। ये इसकी अजमत की दलील है। इन सब असबाब के इकट्ठे हो जाने की वजह से बॉस शैतान और इसकी ज़रियात के मुकाबले में हमेशा कामयाब होता है। इसलिए रोशनी की बड़ी शख्सियत का इन मामलात में पहला इंतखाब बॉस ही होता है। टाइगर ने तफसील से बात करते हुए कहा, तुमने वाकई मुझे हैरान कर दिया है। मैं कभी इस तरह गहराई में सोचा ही ना था। मास्टर पर मुझे फ़ख्र था, लेकिन इस फ़ख्र की असल बुनियादें क्या हैं वो तुमने बता दी हैं। अलबत्ता एक बात तुमने छोड़ दी है। जोआना ने मुस्कुराते हुए कहा, वो क्या? टाइगर ने चौंक कर पूछा। ये मास्टर है जिसके साथ मिलकर जोआना जैसा आदमी भी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका है, और ये मास्टर है जिसे जोसेफ जैसा आदमी अपना आका कहता है। जोआना ने कहा तो टाइगर बेख्तियार हंस पड़ा। हाँ, तुम दुरुस्त कह रहे हो, टाइगर ने हंसते हुए कहा, और इसी लम्हे जोसेफ बरामदे के मोड़ से निकलकर इनकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आया तो वो दोनों इसे गौर से देखने लगे। क्या रिजल्ट रहा जोसेफ? टाइगर ने बेचैन से लहजे में कहा, बॉस शैतानी कुव्वत के साथ घूमता फिर रहा है। बेहद ताकतवर है ये शैतानी ताकत, और बॉस हर वक्त खतरे में है, लेकिन बॉस को इस खतरे का एहसास नहीं है। जोसेफ ने होंठ चबाते हुए कहा, मेरा तो ख्याल है कि मास्टर को लाजमन इस सारी सूरत हाल का इल्म होगा, और वो दानिस्ता ऐसा कर रहे हैं। शायद वो इन शैतानों की जड़ तक उखाड़ना चाहते हैं। जोआना ने कहा, नहीं, विच डॉक्टर मुराशी ने बताया है कि आखिरी नतीजे का कोई इल्म नहीं है कि किसके हक में जाता है। वैसे 90% इम्कान है कि तागूती ताकतें कामयाब रहेंगी, और ये भी विच डॉक्टर मुराशी ने बताया है कि बॉस को समझाना बेकार है। शैतानी ताकत का बॉस पर इस वक्त इस कदर गलबा हो चुका है कि अब बॉस इस शैतानी ताकत के मुकाबिल किसी को अपना दोस्त नहीं समझता। जोसेफ ने तफसील से बात करते हुए कहा, विच डॉक्टर मुराशी दुरुस्त कह रहे हैं। मुझे ज़ाती तौर पर इसका तजर्बा हो चुका है। टाइगर ने कहा, कैसा तजर्बा? जोसेफ और जोआना ने चौंक कर कहा तो टाइगर ने उन्हें होटल के गेट पर होने वाली मुलाकात और इमरान के रद्द-ए-अमल के बारे में तफसील से बता दिया। तो क्या मास्टर को इसकी हालत पर छोड़ दिया जाए? ये तो गलत बात होगी। मास्टर को इस शैतानी जाल से बचाना होगा। जोआना ने कहा, विच डॉक्टर मुराशी ने गो कहा है कि इम्कान है कि 90% शैतानी ताकत जीतेगी, लेकिन मुझे यकीन है कि 100% बॉस कामयाब रहेगा। बॉस ऐसा करने वाला नहीं है कि शैतानी ताकत इसका कुछ बिगाड़ सके। जोसेफ ने कहा, जोसेफ, क्या तुम इस शैतानी ताकत को बॉस पर जाहिर नहीं कर सकते? टाइगर ने कहा, जाहिर? क्या मतलब? जोसेफ ने चौंक कर पूछा। अब जाहिर है, बॉस 24 घंटे तो इस औरत के साथ नहीं रहता। वो जब होटल के कमरे में ना हो तो तुम मेरे साथ अंदर पहुंच जाओ और फिर इस औरत पर कोई ऐसा मखसूस अमल करो कि इसकी असलियत जाहिर हो जाए। फिर हम बॉस को बुलाकर इसे दिखा देंगे कि वो किसी शैतानी चक्कर में फंस गया है। टाइगर ने कहा, हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे इसका तरीका विच डॉक्टर मुराशी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये तागूती ताकत है, आम जादू की ताकत नहीं है। मैं अभी आता हूँ, जोसेफ ने कहा और वापस मुड़ गया। जिस ताकत ने बॉस के जहन पर इस कदर गलबा पा लिया है, वो कोई आम ताकत नहीं हो सकती। ऐसा ना हो कि जोसेफ को कोई नुकसान पहुंच जाए। जोआना ने परेशान से लहजे में कहा, जोसेफ इन मामलात में बेहद मोहतात रहता है, और इमरान साहब भी इस पर मुकम्मल एतमाद करते हैं। अब तुम खुद देख लो। जोसेफ खुद कुछ करने की बजाय फिर इस विच डॉक्टर मुराशी से मशवरा करने गया है। डॉक्टर टाइगर ने कहा, और फिर तकरीबन आधे घंटे बाद जोसेफ वापस आया। इसका चेहरा खासी हद तक बिगड़ा हुआ था, जैसे शदीद मुशक्कत के बाद किसी आदमी का चेहरा बिगड़ जाता है। आंखें गहरी सुर्ख हो रही थीं।
وہ آ کر اس طرح کرسی پر گر گیا جیسے اس میں اب مزید کھڑے رہنے کی طاقت نہ رہی ہو۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ جوانا نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ کچھ نہیں، وچ ڈاکٹر مراشی کچھ بتانا رہا تھا، اس لیے میں نے اسے اٹھا کر پٹخ دیا اور پھر اس کی گردن پر پیر رکھ کر اس سے آخر کار پوچھ لیا، لیکن تمہیں معلوم ہی نہیں کہ ماروشی کتنا طاقتور ہے۔ اس نے چند لمحوں میں ہی میرا یہ حال کر دیا ہے، لیکن میں نے بہرحال باس کو ان شیطانوں سے بچانا تھا، اس لیے میں اڑا رہا۔ جوزف نے 2-4 لمبے سانس لینے کے بعد کہا، کیا تم اس وچ ڈاکٹر کے ساتھ باقاعدہ کشتی کرتے رہے ہو؟ ٹائیگر نے کہا، ہاں، اور تم دیکھ لو کہ میں معلوم کرنے میں کامیاب رہا ہوں، جوزف نے فخریہ لہجے میں کہا۔ وچ ڈاکٹر مراشی کے مطابق باس کے ساتھ جو عورت ہے وہ بدرو ہے، اور انتہائی خبیث بدرو ہے۔ وہ گمراہی پھیلانے والی بدرو ہے اور روح ہلاک نہیں ہو سکتی۔ البتہ ایسی بدرو کو اس انداز میں فنا کیا جا سکتا ہے کہ وہ آئندہ سینکڑوں سالوں تک بھی فعال نہیں ہو سکتی۔ مطلب یہ کہ جس بدرو کو فنا یا ہلاک کیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بدرو صدیوں تک غیر فعال رہے گی۔ صدیوں بعد وہ دوبارہ فعال ہو سکے تو ہو سکے۔ چنانچہ اس طاقتور بدرو کو فنا کرنے کا طریقہ وچ ڈاکٹر ماروشی نے یہ بتایا ہے کہ اس کی دونوں آنکھیں بیک وقت نکال دو تو اس کا جسم دھواں بن کر فنا ہو جائے گا اور یہ روح صدیوں تک غیر فعال رہے گی، جسے فنا کہا جاتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہی ہے کہ اس کی دونوں آنکھیں بیک وقت نکالی جائیں۔ اگر کمی بیشی ہوئی تو روح غائب ہو جائے گی اور پھر سامنے آئے بغیر فنا کرنے والے کے خلاف خوفناک کارروائیاں کرتی رہے گی۔ جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن اگر وہ غائب ہو گئی تو باس کو کیسے یقین دلایا جائے گا کہ وہ واقعی خبیث روح ہے؟ اسے بے بس کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جیسے پہلے تم ایسے آدمی کے منہ میں کالا تسمہ ڈال کر اسے بے بس کر دیتے تھے، ٹائیگر نے کہا۔ ہاں، میں نے یہ بات بھی وچ ڈاکٹر مراشی سے پوچھا تھا۔ وہ یہ بات نہ بتا رہا تھا، جس کی وجہ سے مجھے اس کے ساتھ باقاعدہ جنگ کرنا پڑی، اور جوزف دی گریٹ آخر کار اس کا فاتح قرار دیا گیا، اور وچ ڈاکٹر مراشی نے بھی شکست تسلیم کر لی۔ اور پھر اس نے بتایا کہ طاغوتی طاقت کو بے بس کرنے کا طریقہ بھی وہی ہے کہ اس کے منہ میں کالا دھاگا یا تسمہ ڈال دو، لیکن عقب میں ایک گانٹھ کی بجائے 2 گانٹھیں باندھو۔ اگر گانٹھ ایک باندھی گئی، جیسے کہ دوسرے ایسے شیطانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو طاغوتی قوت فرار ہو جائے گی، اور اگر 2 گانٹھیں باندھی گئیں تو پھر وہ بے بس ہو جائے گی۔ جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا وچ ڈاکٹر مراشی نے تمہیں درست بتایا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ اس نے جھوٹ بولا ہو اور الٹا ہم پھنس جائیں۔ ٹائیگر نے کہا، نہیں، وچ ڈاکٹر مراشی جب بتانے پر آ جائیں تو پھر وہ غلط نہیں بتاتے، ورنہ ان سے ان کی وچ ڈاکٹری چھین لی جائے گی اور وہ بیکار ہو جاتے ہیں، اور سینکڑوں سالوں کی محنت کے بعد حاصل کردہ وچ ڈاکٹری کو کوئی غلط بیانی کر کے رسک میں نہیں ڈالتا۔ وہ نہ بتائیں تو نہ بتائیں، لیکن جب بتائیں گے تو غلط نہیں بتائیں گے، جوزف نے بڑے بااعتماد لہجے میں کہا۔ اوکے، پھر تسمے اٹھاؤ اور میرے ساتھ ہوٹل چلو۔ باس اور وہ طاغوتی طاقت بہرحال واپس آئیں گے۔ جب باس چلا جائے گا تو اس طاغوتی طاقت پر قابو پا کر باس کو کال کر لیں گے، اور پھر باس پر جب اصل حقیقت روشن ہوگی تو باس اس طاقت کے ٹرانس سے نکل آئیں گے۔ ٹائیگر نے کہا، میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ جوانا نے کہا، لیکن نانا ہاؤس میں کون رہے گا؟ ایسا کرو، تم چلے جاؤ، میں یہاں رہتا ہوں، تم دونوں مل کر اس پر قابو پا سکتے ہو۔ جوزف نے کہا، نہیں نہیں، اس کام میں تمہیں مہارت حاصل ہے اور ماسٹر کی زندگی کا سوال ہے۔ ٹھیک ہے، تم دونوں جاؤ۔ جوانا نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، ابھی نہیں، 1 گھنٹے بعد میں ہوٹل فون کر کے معلوم کروں گا، نہ جانے باس اسے کہاں لے کر گیا ہے اور کب باس اور اس طاغوتی طاقت کی واپسی ہو۔ ٹائیگر نے کہا تو جوزف نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر کرسٹائن اپنی رہائش گاہ میں اپنے مخصوص کمرے میں موجود تھا۔ 2 خوبصورت لڑکیاں اس کے دونوں اطراف میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھیں اور بڑے لاڈ بھرے انداز میں وہ ڈاکٹر کرسٹائن کو شراب پلانے میں مصروف تھیں کہ یکلخت دور سے کسی عورت کے چیخنے کی آواز سنائی دی تو دونوں لڑکیاں بے اختیار چونک پڑی۔ تم جاؤ، ڈاکٹر کرسٹائن نے ان دونوں لڑکیوں سے کہا تو وہ تیزی سے اٹھیں اور دوڑتی ہوئی سائڈ دروازے کی طرف بڑھ گئیں اور پلک جھپکتے میں دروازے میں غائب ہو گئیں۔ آ جاؤ راشی، آ جاؤ، ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا تو کمرے کے وسط میں زمین سے نیلے رنگ کا دھواں سا اٹھا، اور چند لمحوں بعد یہ دھواں ایک خوبصورت لڑکی کے طور پر مجسم ہو گیا۔ راشی حاضر ہے آقا، لڑکی نے سر جھکاتے ہوئے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کیا اطلاع ہے تمہارے پاس یوشا کے بارے میں؟
کیا کر رہی ہے وہ؟ ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا۔ آقا، یوشا بے حد طاقتور روح ہے اور پھر اسے آپ کی سرپرستی بھی حاصل ہے، اس لیے وہ ناقابل تسخیر بن چکی ہے۔ لیکن آقا، اس بار یوشا کا جس سے ٹکراؤ ہوا ہے وہ بھی انتہائی سخت ترین انسان ہے۔ یہ دو انتہاؤں کا خوفناک ٹکراؤ ہے، راشی نے کہا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسان جو چاہے کتنا ہی سخت مزاج کیوں نہ ہو، یوشا کے سامنے چند لمحے بھی ٹھہر جائے؟ اس نے آج تک بے شمار افراد کو راستے سے بھٹکایا ہے اور گمراہی کے گھڑوں میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیا ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ یوشیا کا مقابل سخت ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا۔ میں تھوڑی دیر بعد آپ کی بات یوشیا سے کرا دیتی ہوں، آپ اسے خود ہی بات کر لیں، اور یہ بھی بتا دوں کہ یوشیا کی پوری معاونت کی جائے، کیونکہ وہ اس وقت شیطان کے ایک بڑے دشمن کے مقابلے پر کام کر رہی ہے۔ اسے آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی، راشی نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم اس کی مکمل مدد کریں گے، لیکن یوشا کو بھی کارکردگی دکھانا ہوگی، ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا۔ اس نے اب تک بڑی اچھی کارکردگی دکھائی ہے اور آئندہ بھی دکھائے گی، میں بات کراتی ہوں، راشی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک ہاتھ اٹھا کر نیچے کی طرف جھٹک دیا۔ یوشیا، میں راشی بول رہی ہوں، آقا تم سے براہ راست بات کرنا چاہتے ہیں، انتظام کرو، راشی نے کی تیز آواز سنائی دی۔ اچھا، یوشا کی آواز سنائی دی۔ ہاں، میں یوشا بول رہی ہوں، میں اس وقت پاک ایشیا کے دارالحکومت کے ایک ہوٹل کے کمرے میں ہوں، عمران ابھی مجھے یہاں چھوڑ کر گیا ہے، میں آقا سے بات کرنے کے لیے واش روم میں آ گئی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد یوشا کی آواز سنائی دی۔ یوشا، میں ڈاکٹر کرسٹائن بول رہا ہوں، اس عمران کو تم نے اب تک زیر کیوں نہیں کیا؟ ڈاکٹر کرسٹائن نے خاصے سخت لہجے میں کہا۔ آقا، یہ آدمی تو میری توقع سے بھی زیادہ سخت اصولوں اور کردار کا آدمی ہے، لیکن میں مسلسل اس پر کام کر رہی ہوں۔ پہلے میں نے اس کے ذہن پر 20% قبضہ کرنے میں کامیابی حاصل کی، جس کی وجہ سے اب وہ میرے کہنے پر میرے ساتھ رہتا ہے۔ آج بھی میں اسے لے کر یہاں کے قدیم کھنڈرات میں گئی۔ اس کے سامنے تو میں نے یہی ظاہر کیا کہ میں پہلی بار ان کھنڈرات کو دیکھ رہی ہوں، حالانکہ میری روح ان کھنڈرات میں بے شمار بار گھومتی پھرتی رہی ہے۔ بہرحال یہاں ایک بڑی سی خفیہ سرنگ ہے، میں عمران کو وہاں لے کر گئی، پھر میں نے اس پر مزید 50% قبضہ کرنے کے لیے اس سے چمٹنے کی کوشش کی تو اس نے مجھے جھٹک دیا۔ اس کے چہرے پر شدید غصہ ابھر آیا۔ پہلے تو یہ محسوس ہوا کہ وہ میری حقیقت جان گیا ہے، لیکن پھر میں نے اس کا ذہن پڑھا تو وہ مجھے نہ جان سکا تھا۔ البتہ اسے میری یہ حرکت پسند نہیں آئی اور اس نے اس کے خلاف رد عمل کا ظاہر کیا، لیکن میں نے دیکھ لیا ہے کہ گو مجھے 50% کامیابی تو نہیں ہو سکی، لیکن میں نے اس پر 25% قبضہ کر لیا ہے۔ اس طرح اب مزید 4-5 اقدامات کے بعد میں اس پر مکمل طور پر قابو پا لوں گی، اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ ہمارے قابو میں آ جائے گا، یوشا نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ تم کوئی خطرہ تو محسوس نہیں کر رہی؟ ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا۔ محسوس کر رہی ہوں آقا، کیونکہ اس عمران کے کئی ساتھی اس کا میرے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے۔ یہ تو میری وجہ سے عمران انہیں سختی سے ڈانٹ دیتا ہے، ورنہ وہ شاید عمران کو میرے پاس ہی نہ آنے دے۔ اور آقا، ایک بات اور مجھے محسوس ہونے لگ گئی ہے، اور میں نے اسے خود بھی دیکھا ہے۔ عمران کا ایک ساتھی افریقی حبشی ہے، اس کا نام جوزف ہے، وہ افریقہ کے وچ ڈاکٹروں کا پسندیدہ آدمی ہے، اس لیے اسے روکنے کے لیے آپ شران کو میرے پاس بھیج دیں، وہ میرے ساتھ ساتھ رہے گا اور میری حفاظت عمران کے ساتھیوں سے آسانی سے کر لے گا، یوشا نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں شران کو بھیج دیتا ہوں، وہ کسی کو نظر نہیں آئے گا، لیکن وہ تمہاری بخوبی حفاظت کرے گا، اور میں اسے حکم دے دوں گا کہ وہ تمہارے احکامات کی تعمیل کرے۔ اور سنو، مجھے ہر صورت میں تمہاری کامیابی چاہیے، اس عمران کو ہر صورت میں راستے سے بھٹکا دو اور پھر اسے گمراہی کے تاریک غاروں میں ڈال کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دو، تاکہ شیطان کے سامنے ہم سر اٹھا کر کہہ سکیں کہ جسے شیطان کی اور طاقتیں ختم نہیں کر سکیں، اسے طاغوتی طاقتوں نے ختم کر دیا ہے۔ اس طرح شیطان کی طرف سے ہمیں اس کے دربار میں زیادہ اہمیت دی جائے گی، ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا۔ یہ میرا وعدہ ہے آقا کہ میں اس عمران کو ہر صورت میں گمراہ کر کے رہوں گی، یوشا نے جواب دیا تو ڈاکٹر کرسٹائن نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھا کر نیچے جھٹک دیا۔ بات ہو گئی آقا؟ چند لمحوں بعد راشی کی آواز سنائی دی۔ ہاں، اب تم جا سکتی ہو، ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا تو نیلے رنگ کا دھواں سا اٹھا اور غائب ہو گیا۔ ڈاکٹر کرسٹائن نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر اس نے اپنا ایک ہاتھ فضا میں جھٹکا تو کمرے کا دروازہ کھلا
اور ایک چھوٹے قد کی لیکن انتہائی پھیلے ہوئے جسم کا آدمی اندر داخل ہوا۔ وہ اپنے انداز سے کوئی خوفناک گوریلا لگتا تھا۔ اس کے دونوں بازو اس قدر لمبے تھے کہ اس کے گھٹنوں تک آ رہے تھے۔ اس کا سر گنجا اور آنکھیں گہری سرخ تھیں۔ شران حاضر ہے آقا، اس گوریلے نما آدمی نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں کرختگی نمایاں تھی۔ شران، تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ تم پاکیشیا جا کر یوشا کے ساتھ رہو، اس کی حفاظت کرو، اور اگر کوئی اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو اسے ایسا کرنے سے روکو۔ اور سنو، تم نے یوشا کے حکم کی بالکل اس طرح تعمیل کرنی ہے جس طرح تم میرے احکامات کی تعمیل کرتے ہو۔ ڈاکٹر کرسٹائن نے کہا۔ میں نے یوشا کی حفاظت کن سے کرنی ہے، انسانوں سے یا طاقتوں سے؟ شران نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ انسانوں سے۔ یوشا میرے حکم پر پاکیشیا کے ایک آدمی عمران کو گمراہ کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ اس عمران کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یوشا کوئی طاقت ہے۔ وہ اسے خوبصورت اور پرکشش نوجوان عورت سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ ہے، لیکن وہ سخت کردار کا آدمی ہے۔ آسانی سے یوشا اسے زیر نہیں کر پا رہی، لیکن یوشا آج تک ناکام نہیں ہوئی، اس لیے اس بار بھی وہ کامیاب رہے گی۔ لیکن ابھی یوشا نے مجھے بتایا ہے کہ اس عمران کے ساتھی عمران کا یوشا کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے۔ ان میں سے ایک افریقی حبشی ہے جس کا نام جوزف ہے، اور یہ جوزف افریقہ کے وچ ڈاکٹروں کا پسندیدہ آدمی ہے، اس لیے یوشا کو اس سے خطرہ ہے۔ تم نے ان سب سے اس وقت تک یوشا کی حفاظت کرنی ہے جب تک وہ اس عمران کو گمراہ کر لینے میں کامیاب نہیں ہوتی، لیکن تم نے خیال رکھنا ہے کہ کسی پر اس وقت تک ظاہر نہیں ہونا جب تک تم اس پر مجبور نہ ہو جاؤ، اور یوشا کی ہر صورت حفاظت کرنی ہے۔ ڈاکٹر کرسٹائن نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ حکم کی تعمیل ہوگی آقا، اس گوریلے نما آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب جاؤ اور حکم کی تعمیل کرو، اور سنو، اگر تم اپنے کام میں ناکام رہے تو تمہیں ہزاروں سالوں تک فنا کر دیا جائے گا۔ ڈاکٹر کرسٹائن نے تیز لہجے میں کہا۔ شران اور ناکامی دو متضاد الفاظ ہیں آقا، آپ بے فکر رہیں۔ شران نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔